حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت، اور اتفاق بلکہ حسن اتفاق یہ ہے کہ اس کا نشان ہے 110۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ایک وسیع دسترخوان معرفت بچھا رہا ہے۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت معارف اور مفاہیم اور عرفان کا ایک گہرا سمندر ہے۔ ایک ایک آیت پر غور کیا جائے تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر اس آیت کی گہرائی تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ کلام الہی ہر زمانے میں نیا نظر آتا ہے، ہر دور میں تازہ نظر آتا ہے، ہر بیمار کو شفا دیتا ہے، ہر مسافر کو منزل دیتا ہے، ہر بے گھر کو سائبان عطا کرتا ہے، دماغ کے اور عقل کے عاری و خالی کو شعور عطا کرتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک ایسی شفا بخش دوا ہے۔ یہ الفاظ میرے مولا علی کے ہیں کہ قرآن اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک شفا بخش دوا کا نام ہے۔ جو شخص بھی قرآن مجید کے اس عظیم ترین دسترخوان پر طالب علمانہ انداز سے بیٹھے گا، کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کی آیات کو اللہ ہی نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آیات محکمات یہی ام الکتاب، اور اخر و متشابہات دوسری قسم آیات کی متشابہات ہیں۔ اور جب محکم کے ہوتے ہوئے کوئی متشابہ کی طرف چلا جائے، کوئی مضبوط کے ہوتے ہوئے مزمحل کی طرف چلا جائے، کوئی آب گوارا کے ہوتے ہوئے گندے پانی کی طرف چلا جائے، تو پھر قرآن اسے یہ کہتا ہے کہ جو آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں ان کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، وہ قرآن پڑھ کر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ، یا وہ اپنے پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں۔
اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے معاشرے میں ملتے ہیں جو قرآن سے ہی قرآن کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ ربا تال القرآن، قرآن کتنے ہی پڑھنے والے ہیں، والقرآن یلعنہ، کہ قرآن خود ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو قرآن کے قاری پر بھی قرآن کی لعنت ہوتی ہے، تو وہ کون سا قاری قرآن ہے کہ جو قرآن پڑھے اور پھر قرآن ہی اس کی مذمت کرے؟ وہ قاری قرآن وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے لگتا ہو، جس کا ایک مطلب تو فتنہ پھیلانا ہے، دوسرا مطلب اپنے پسند کا دین پیش کرنا ہے۔ یہ میٹھا پانی جسے آیات محکمات کہا جاتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے متشابہات کی طرف جانا، اب یہ کون طے کرے گا کہ کون سی آیت محکم ہے اور کون سی آیت متشابہ ہے؟ یا اللہ تو نے یہ تو ہمیں کہہ دیا کہ آیات 2 حصوں میں تقسیم ہیں، مگر ہم کیسے طے کریں کہ محکم کون سی ہے اور متشابہ کون سی ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہوا وما یعلم تعویلہ الا اللہ۔ قرآن کی اس تمیز اور اس تہذیب کو اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ نہیں جانتا تعویل قرآن کو سوائے الا اللہ، اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور ایک ایسا اللہ جانتا ہے تعویل قرآن کو، یا وہ جانتے ہیں جو قرآن میں جو علم میں راسخ ہیں۔ السمک فی الماء، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ مودت فی القربى۔ یہ جو ظرفیت ہے نا فی کے ذریعے جو بیان ہو رہی ہے، یہ جو ظرفیت کا بیان ہے، السمک فی الماء فی القربى راسخون فی العلم، یہ جو فی کے ذریعے ظرفیت بیان ہو رہی ہے، یہ میں اپنے محترم سننے والوں کے ذریعے سے پیغام یہ دوں کہ یہ ظرفیت اس بات کا پتہ بتاتی ہے کہ ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی جہاں قربہ کے ساتھ فی کا لفظ آیا ہے تو قربہ سے مودت، اور مودت ہے ہی قربہ کے لیے، یعنی قربہ کے بغیر تمہاری زندگی نہ ہو اور تمہاری زندگی کا کوئی مطلب بغیر قربہ کے نہ ہو۔ اگر زندگی تمہیں چاہیے تو وہ نبی کے قربہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، ایسے مسلمان بغیر قربہ کی مودت کے نہیں رہتا۔ اور راسخون فی العلم کی مصداق، راسخون فی العلم کا عنوان انہیں دیا جائے گا جو علم کے بغیر تصور ہی نہ کیے جاتے ہوں۔ یعنی کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی کہ جو علم کے بغیر تصور نہیں کی جا سکتی، یعنی انہیں سوچا جائے یا علم کو سوچا جائے، علم کو سوچا جائے یا انہیں سوچا جائے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں عالم آ رہا ہے، بلکہ ان کے لیے جب کہا جائے گا تو کہا جائے گا علم آ رہا ہے۔ تو قرآن کی آیات کو پروردگار عالم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب قرآن کی محکم آیات کون سی ہیں اور متشابہ آیات کون سی ہیں، یہ اللہ بتائے گا یا یہ راسخون فی العلم بتائیں گے۔ اب یہ لہجہ صرف اسی آیت میں نہیں ہے، بلکہ اور آیات میں بھی یہ لہجہ پایا جاتا ہے، جہاں ارشاد ہوا میرے حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا، جو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ یعنی انکار رسالت تو صرف نبی کی حیات ظاہری میں ہی نہیں ہوا، بلکہ جب تک اعلان نبوت، جب تک آخری زمانہ، جب تک نبوت کا زمانہ ہے، انکار کرنے والے بھی آتے رہیں گے۔ صرف اسی زمانے میں 63 برس کی زندگی میں منکرین رسالت نہیں تھے، آج بھی تو منکرین رسالت ہو سکتے ہیں۔ تو اگر انکار ہر زمانے میں ہوگا تو پھر انکار کا جواب بھی ہر زمانے میں ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔
اب اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی تو مجھے تو کوئی حق اعتراض نہیں تھا، مگر اللہ نے آیت کو یہاں روکا نہیں ہے، آیت ابھی اور آگے بڑھ رہی ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو۔ اچھا کافر کون ہے؟ جو رسول کی رسالت کا انکار کرے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یعنی جو اللہ کے علاوہ رسول اللہ کا بھی منکر ہو۔ اب عزیزان گرامی، کافر وہی نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہو، کافر وہ بھی ہے جو رسول اللہ کا انکار کرتا ہو۔ آپ ذرا ماضی بعید میں چلے جائیے، شیطان اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا، اور جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ قرآن کی زبان میں یا شیطان ہے یا کافر ہے۔ لہذا توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ اب اس آیہ کریمہ میں بھی پروردگار عالم نے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اگر آیت یہیں رک جاتی تو وہ نعرہ شاید عزیز ہو جاتا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تو رسول اللہ کے کلمے کی ضرورت کیا ہے؟ دقت عمل رہے، دقت عقیدہ رہے، اللہ کافی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اصلی ہے، ورنہ صرف اللہ کو ماننے والے لا حکم الا للہ ہی تو خوارج کہلاتے ہیں۔ تو صرف اللہ کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ کو نہ مانے تو وہ قرآن کی روح سے بھی مسلمان نہیں ہے، اور وہ ہماری مشاہداتی اور تاریخی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، اور تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے خوارج اسلام سے خارج تھے۔ وہ خوارج ہی اس لیے تھے کہ وہ اسلام سے خارج تھے، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہمیں سوائے اللہ کے کچھ نہیں چاہیے۔ تو سوائے اللہ، اب یہاں کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ تو قرآن کی آیات میں یہ مزاج ہمیں، اللہ کے کلام میں یہ مزاج اور یہ طریقہ ہمیں بارہا نظر آتا ہے۔ سینکڑوں آیات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ یا اللہ تیری محبت ہی کافی کیوں نہیں ہے؟ اچھا قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد ہوا کہ کیا تمہارے لیے میرے بندے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہاں قرآن میں یہ آیا کیا میرے بندے تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ تو ہم قرآن کی اس آیت کو لیں یا قرآن کی اس آیت کو لیں؟ جو ایک آیت کو لے کر عقیدہ بنائے وہ گمراہ رہ جاتا ہے، جو پورے قرآن کو پڑھ کر عقیدہ بنائے وہ صحیح نظریہ بنا سکے گا۔ ہاں قرآن مجید میں ان تمام آیات کو جب ہم اس کی خدمت میں جائیں گے، آیات کی خدمت میں جائیں گے، میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ آیت پیش کروں یا آیت سناتا ہوں، نہیں، ہمیں آیت کی خدمت میں پیش ہونا ہے، ہمیں حدیثوں کی خدمت میں پیش ہونا ہے۔ حدیث آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہوگی، ہم سب مل کر حدیث کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اور یہ جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے، یہ جب میلاد ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سب مل کر قرآن و حدیث کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ جی تو الفاظ کا استعمال بہرحال اہمیت کا حامل ہے۔ تو قرآن میں میرے محترم سننے والوں، میرے محترم سامعین جو یہاں موجود ہیں اور حاضرین اور سامعین جو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ قرآن کا مزاج ہے۔ تو قرآن مجید میں دو طرح کی آیات کا ذکر ہے، اور دونوں طرح کی آیات کو ایک کو دوسرے کے لیے حاکم اور ایک کو دوسرے کے لیے محکوم قرار دیا گیا ہے۔ ایک کو وارد، ایک کو موروث قرار دیا گیا ہے، ایک کو اصل، ایک کو متشابہ قرار دیا ہے، ایک دوسرے کی خدمت میں ہے۔ یفسر بعض کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر قرآن کی کسی آیت میں ہمیں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یہ قرآن کی آیت کا مسئلہ نہیں ہے، میری سمجھ کا مسئلہ ہے۔ مجھے اپنی سمجھ کو بہتر کرنا پڑے گا۔ لہٰذا قرآن اس مرحلہ بیان کے اوپر ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، قل
اے میرے حبیب ان سے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، جان لو تمہارا اللہ الہ واحد ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، جسے احساس ہے کہ مرنا ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ اسے جانا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کو انجام دے، ہاتھ خالی اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچے، کچھ کردار لے کر جائے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی احدہ، کسی کو بھی شریک قرار نہ دے۔ یعنی اللہ عمل صالح بھی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ ہم سے شرک سے پرہیز بھی چاہتا ہے، عمل بھی تمہارا اچھا ہو اور شرک سے بھی گریز رہے۔ مجھے سب سے زیادہ ان لوگوں سے نفرت ہے جو مشرک ہوتے ہیں، اللہ مشرکوں کو برداشت نہیں کرتا، اللہ مشرکوں کو برداشت نہیں کرتا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ صرف ایک اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا کام آپ کو بغیر بتائے ہوئے لے لے تو وہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے اللہ کو وہ ناگوار گزرتا ہے۔ تو اب آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ نے محسوس کیا، بہت روشن آیت ہے، بہت واضح آیت ہے، اور اس آیت کے اندر بڑا وسیع دسترخوان ہے معارف اور مفاہیم کا۔ کون سے مرحلہ بیان آیہ کریمہ پر رکوں اور اس پر بہت دیر تک غور کرتا چلا جاؤں۔ میں ان تمام پیغامات جو اس آیہ کریمہ میں پائے جاتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات یہاں سے شروع کروں کہ بشریت اور انسانیت یہ الفاظ مترادف ہیں یا متغایر ہیں، اس کی بحث سے گریز کرتا ہوا اتنا عرض کروں کہ قرآن مجید میں 64 مرتبہ تو لفظ انسان آیا ہے اور 22 مرتبہ لفظ بشر آیا ہے، تو لفظ انسان بھی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے اور بشر بھی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لفظ بشر جو پروردگار عالم نے استعمال کیا، کیا یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب سوال ہی نہیں بنتا، قرآن کی صراحت ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو اگر سرکار دو جہاں نے یہ کہہ کر اپنا بیان روک دیا ہوتا کہ میں تم جیسا بشر ہوں تو شاید مجھے کسی سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ بھائی اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، دنیا میں لاتعداد لوگ جو میری گنتی میں نہیں ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں انسان مجلس کو سن رہے ہیں، کیا سارے انسان ایک جیسے ہیں؟ بھائی جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر ہم سرکار دو جہاں کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں؟ پھر آواز آئے گی کہ قرآن کے خلاف جا رہے ہو، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ کون سا خاص اعلان تھا جو اللہ نے کروایا ہے؟ اعلان تو کسی خاص پیغام کا کروایا جاتا ہے، جب وہ ہماری طرح ہی بشر ہیں تو اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ اعلان تو نماز کے بارے میں ہوگا کیونکہ ایک نئی چیز آ رہی تھی، اعلان تو روزے کے بارے میں ہونا تھا جو ایک نئی چیز آ رہی تھی، اعلان تو ہر اس چیز کے بارے میں کیا جائے گا جو پہلے نہیں تھی۔ نبی مکرم کو یہ کہلوانا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کون سی نئی بات تھی جو اللہ نے اعلان کروایا؟ پیغام یہ دیا اللہ نے کہ تمہارے بشر ہونے میں اور میرے نبی کے بشر ہونے میں فرق یہ ہے کہ تم بشر ایسے ہو جو چاہو کرو، میرا نبی تو خود کو بشر بھی میری مرضی کے بغیر نہیں بولے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و جی اللہم صلی علی محمد، توجہ کر رہے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہتا کہ میرا مصطفیٰ تمہاری طرح بشر ہے؟ نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟
میں اگر اس ممبر پر بیٹھ کر 2000 مرتبہ بھی کہوں کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، اور مجلس کے اختتام پر یہ بچہ جو مجلس میں بیٹھا ہے باہر نکل کر کسی سے کہے کہ مجلس سے آ رہا ہوں، اور پوچھنے والا پوچھے بیٹا کون پڑھ رہا تھا مجلس، اور وہ جواب دے کہ مولانا جاہل پڑھ رہے تھے، کہ بیٹا بری بات ہے، بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے۔ تو کہا کہ کیا کریں حضور، وہ خود ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں جاہل ہوں۔ تو سننے والا اگر مہذب ہے، مؤدب ہے، تعلیم یافتہ ہے، باشعور ہے، تو فوراً کہے گا کہ اگر اپنے منہ سے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تو اسے خاکساری کہتے ہیں، اسے انکساری کہتے ہیں، اسے تواضع کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر میرے لیے ہی میرا کوئی مرجع تقلید، میرا کوئی مقلد، میرا کوئی مرجع، میرا کوئی مفتی اعظم میرے لیے لکھ کر بھیج دے کہ فلاں جاہل ہے، تو اب کیونکہ میرا بڑا بول رہا ہوگا تو وہی سند بن جائے گی، میں کہوں گا تو یہ انکساری کہلائے گا، اور کوئی میرا بڑا کہے گا تو وہ سند بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یا اللہ تو نے خود کیوں نہیں کہا کہ یہ بشر ہے؟ تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں، تاکہ سمجھدار ہوں گے، باشعور ہوں گے تو سمجھ لیں گے، جو اپنے منہ سے کہے کہ میں بشر ہوں اور اس کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہو، سورج پلٹ کر آ جاتا ہو، کنکریاں ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتی ہوں، درخت اس کے اشارے پہ چلتا ہوا آ جاتا ہو، تو کیا تم بھی ایسے ہی بشر ہو؟ نہیں، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں کہا کہ وہ تمہاری طرح بشر ہے، بلکہ حبیب سے کہا کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور آیت یہاں رکی ہوتی تو شاید کوئی شبہ ہو جاتا، آیت آگے بڑھ رہی ہے، یوہا الیہ، اوہا الیہ نہیں ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، یوہا ہے، فعل مضارع ہے، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، تو کیا تم بھی ایسے ہی بشر ہو کہ تم پر وحی نازل ہوتی ہو؟ ایک بہت بزرگ عالم دین جناب اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں تاکہ ان کی روح بھی شاد ہو۔ اور اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی۔ وہی مسلسل وہی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور وہی یہ نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے، تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ عزیزان گرامی، آگے آیت بڑھتی ہے، جان لو کہ اللہ الہ واحد ہے۔ میں انتہائی محترم سامعین، حاضرین و ناظرین و سامعین سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہم اللہ کو احد کہیں یا واحد کہیں؟ ہم اس آیت میں اللہ کو واحد پڑھ رہے ہیں، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ اور سورہ مبارکہ توحید میں ارشاد ہوا قل هو اللہ احد۔ اچھا، وہاں بھی دقت رہے، وہاں بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے۔ یا اللہ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب تم کہہ دو، قل کہہ دو، هو اللہ، وہ اللہ احد ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں بھی خود نہیں کہا کہ میں احد ہوں۔ سورہ کہف کی آیت جو میں نے عنوان کلام قرار دیا، اس میں بھی نبی سے کہلوا رہا ہے کہ میں واحد ہوں، یہاں سورہ توحید میں بھی سرکار سے کہلوا رہا ہے کہ میں احد ہوں۔ پہلے تو یہ بات روشن رہے کہ اللہ کو بھی ایسے پرستار چاہیے، دقت چاہوں گا، اللہ کو بھی ایسے پرستار چاہیے جو مصطفیٰ کے ذریعے آتے ہوں۔ جو بغیر نبی کے اللہ مانے، جو بغیر مصطفیٰ سرکار کے اللہ مانے، اللہ ایسے مواحد بھی نہیں چاہتا، وہ احد کی بحث ہو یا واحد کی بحث ہو۔
اللہ کو احد کہہ کر یاد کیا جائے سورہ توحید میں، یا سورہ کہف کی آخری آیت میں واحد کہہ کر یاد کیا جائے، وہ بھی نبی کہلوائیں گے، یہ بھی نبی کہلوائیں گے۔ تو نبی کے ذریعے دیکھیے، غیر مسلم، اب وہ ہندو مذہب ہو، وہ یہودی مذہب ہو، وہ کوئی بھی غیر مسلم ہو، وہ سب اللہ کو مانتے ہیں۔ دنیا میں آپ مجھے دکھائیے جو اللہ کو نہ مانتا ہو کوئی۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے عقیدہ توحید کی حساس اور باریک اور حسین اور ظریف وادی سے گزر رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایک دکھائیے جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی ایٹم کو مان کے کسی مبدا کو ضرور مانتے ہیں، وہ بھی کسی آغاز کو ضرور مانتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ بے شعور آغاز کو مانتے ہیں، کچھ خالق شعور آغاز کو مانتے ہیں۔ مانتے وہ بھی ہیں کہ کہیں سے بات شروع ہوئی ہے، توجہ ہے، کہیں سے بات ضرور شروع ہوئی ہے، کوئی ایک تھا جہاں سے سب ہوئے، کوئی واحد تھا، کوئی احد تھا، کوئی مبدا تھا، کوئی اول تھا، کوئی پہلا تھا جہاں سے سب شروع ہوئے۔ اب وہ پہلے کو کوئی ایٹم کہتا ہے، کوئی ایک فضا میں دھماکہ کہتا ہے، کوئی ایک جو ہے وہ کسی چیز کا پھوٹنا اور پھلنا کہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو آغاز جس سے ہوا وہ خالق عقل ہے۔ آپ ایسے کو آغاز مانتے ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتا، شعور ہی نہیں رکھتا، ہم اسے آغاز مانتے ہیں جو خالق عقل ہے۔ تو مانتے تو آپ بھی ہیں، مانتے ہم بھی ہیں۔ اب یہ دونوں کے ماننے میں فرق کیا ہے، دقت چاہوں گا ایک اور آپ سے دقت چاہوں گا ایک بات کے اوپر، اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے وجود الہی پر کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ میں قرآن کے طالب علموں سے مخاطب ہوں، ضمنی طور پر، ذیلی طور پر، ثانوی طور پر پروردگار عالم نے قرآن میں آیات میں ثانوی طور پر ضمناً وجود الہی پر تو بات کی ہے، اصالتاً وجود الہی پر بات نہیں کی ہے۔ یعنی آغاز ہی اللہ کے وجود پر، دلیلیں اللہ دے کہ اللہ ہے۔ اللہ ہے پر بحث نہیں ہوگی، کیسا ہے، کون ہے۔ بات اللہ کی احدیت اور صمدیت اور واحدیت پر ہوگی، بات اللہ کے وجود پر نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں کی اللہ نے قرآن مجید میں کوئی دلیل نہیں دی اللہ نے اپنے وجود کے اوپر؟ اس لیے کہ وجود الہی فطریات کا حصہ ہے۔ میں دقت چاہوں گا سننے والوں سے، وجود الہی فطریات کا حصہ ہے۔ جیسے جیسے مجھے یہ احساس ہوتا چلا جائے کہ میں وجود رکھتا ہوں، دقت چاہوں گا، جیسے جیسے مجھے یہ احساس ہوتا چلا جائے کہ میں وجود رکھتا ہوں، ایسے ایسے میرے وجود کا احساس وجود خالق کا احساس دلاتا ہے۔ کیا میں ہمیشہ سے ہوں؟ جب معصوم امام کی خدمت میں آ کر کسی نے کہا اللہ ہے، حضرت نے فرمایا تم ہو؟ معصوم امام نے، ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام نے فرمایا تم ہو؟ اس نے کہا جی ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ کہنے لگا جی بعد میں ہوا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا جس نے تمہیں عدم سے وجود عطا کیا وہ کون تھا؟ کہنے لگے میرے ماں باپ۔ کہ وہ ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ کہنے لگا وہ بھی بعد میں ہوئے۔ حضرت نے فرمایا جنہوں نے انہیں وجود دیا تھا وہ ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ حضرت نے فرمایا تم یہ گفتگو قیامت تک جاری رکھو گے، آخر تمہیں یہ کہنا پڑے گا کوئی ایک ہے جسے کسی نے وجود نہیں دیا۔ اور جسے کسی نے وجود نہ دیا ہو وہی واجب الوجود ہے۔ بس اس کے علاوہ جتنے ہیں سب ممکن الوجود ہیں، اور وہ تنہا ہے جو واجب الوجود ہے۔ میرا اور آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ہمارے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوا تھا اور نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے کیسے ترم خان، کیسے کیسے لن ترانیاں، کیسے کیسے اونچے محل بنانے والے، کیسے کیسے ہزاروں ایکڑ کے زمیندار جو یہ سوچتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ چلے گئے مگر سب کچھ ہے۔ کوئی دنیا نہیں مٹی، کوئی کاروبار زندگی ختم نہیں ہوا۔ سوچا جاتا تھا کہ فلاں چلا گیا تو کیا ہوگا،
فلاں کو گئے ہوئے مدتوں گزر گئیں، کبھی پرانے قبرستانوں میں ضرور جایا کریں، قدیمی قبرستانوں میں ضرور جایا کریں۔ وہ لمبی دراز قبریں، وہ ہزاروں سال پرانی میتیں، جب ان کے کتبوں کو اگر پڑھیں، اگرچہ بعض تعلیمات کی روشنی میں کتبوں کو زیادہ پڑھنا بھی کراہت رکھتا ہے جی، مگر ان کے جب آپ کتبوں کو پڑھیں گے تو لگے گا کہ یہ کیسے کیسے لوگ تھے جو آج نہیں ہیں۔ جب میرے معصوم امام کو ہارون رشید نے دربار میں بلایا اور حضرت سے کہا کہ شعر سنائیں، تو حضرت فی البدی ایک نظم کہی، باتو علی قلل الجبال تحرسہم، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے محل بنا کر بڑی ٹھنڈی نیندیں لیں، وہ محل بھی زمین بوس ہو گئے اور محلوں میں رہنے والے بھی لاپتہ ہو گئے۔ لہٰذا کوئی یہاں تو ہمارا وجود ممکن وجود ہے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ اتنی لنترانیاں زمین پر ایسے پیر پٹک کر چلتا ہے کہ گویا زمین کے سینے کو چیر ڈالے گا، گردن ایسے اکڑا کر چلتا ہے کہ پہاڑ سے زیادہ اونچی گردن کر لے گا۔ خبردار، خیال رہے، اولہم نجاسہ آخرہم جیفا، تمہارا اول بھی نجاست ہے، تمہارا آخر بھی نجاست ہے، تم اپنے اندر پانچ نجاستیں لیے پھرتے ہو۔ بول و براز تمہارے اندر نجاست، خون اور آب پشت تمہارے اندر نجاست، مر جاؤ تو تمہاری میت نجس، جو پانچ نجاستیں لیے پھرتا ہو۔ سوال تو اس سے ہے کہ تکبر کس بات کا ہے؟ کچھ لوگ بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر خود کو بڑا سمجھتے ہیں، جنہیں گاڑی دھوکہ دے رہی ہو انہیں کوئی اور کیا دھوکہ دے گا؟ عزیزان گرامی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، رہ وہ جائے گا جو کردار ادا کرے گا، باقی اس کا نام رہے گا۔ 1400 سال بعد ذکر اسی کا ہوگا کہ جو 1400 سال پہلے کردار دکھا کر چلا گیا، عمل کی دنیا میں شہسوار بن کر دکھایا اس نے، وہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے دلوں پر بستا ہے، اس کا مزار ہمارے دل میں ہے، اس کی قبر ہمارا دل ہے، اور اس دل سے جب اس کی یاد ابھرتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اتنا کہتا ہوا گزروں کہ اللہ نے ذات کردگار ہی واجب الوجود ہے، باقی ہم سب ممکن ہے۔ تو وہ اللہ کہ جس کا ہونا لازم ہے وہ ہے جو واجب الوجود اور اول الوجود، جس سے تمام وجود میں آئیں گے۔ اب احد کہیں اسے یا واحد کہیں؟ پوچھا کسی دانشور سے کہ واحد کی تعریف کیا ہے؟ توجہ ہے؟ پوچھا واحد کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نصف الاثنین، دو کا آدھا، جو دو کا آدھا ہو جائے وہ واحد۔ پوچھا جی احد کی تعریف کیا ہے؟ کہا ثلاثن واحد، ایک کا دو، ایک کے جب دو ہوں تو وہ پھر احد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں واحد اور احد کی بحث میں یہ کہتا ہوا گزروں کہ اگر اللہ نے خود کو احد کہا، خود کو واحد کہا، تو کیوں ایسا ہوا؟ اللہ احد ہے، اگر اللہ احد ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اکیلا، اور اگر اللہ واحد ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا پہلا۔ اگر ہم اللہ کو واحد کہیں گے تو اللہ یعنی پہلا، تو جہاں پہلا ہو وہاں دوسرا بھی ہوتا ہے، تو پھر تو تقویت ہوگی ان لوگوں کو جو تثلیث کے قائل ہیں، جو تین اللہوں کے قائل ہیں۔ نہیں، پہلا نہیں، اکیلا۔ تو پھر اللہ نے واحد کیوں کہا ہے اگر واحد کا ترجمہ پہلا ہے، اول ہے، جس کا آخر ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے واحد کیوں کہا ہے؟ تو عزیزو ذہن میں رہے کہ قرآن ایک سطح سے مخاطب نہیں ہوتا، قرآن کے مخاطبین ایک سطح کے لوگ نہیں ہیں، قرآن ہر سطح کی ذہنیت سے بات کرتا ہے۔ جب قرآن مجید ان لوگوں سے مخاطب ہوا جو 365 اللہوں کا تصور لیے بیٹھے تھے، تو اللہ نے کہا وہ 365 ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ اور جب تصور یہ ہوا کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ نے واحد نہیں کہا اپنے لیے، احد کہا۔
تو اب جہاں معیار فہم بلند ہو گیا وہاں احد کہا گیا، اور جہاں معیار فہم کوتاہ تھا وہاں واحد کہا گیا۔ مخاطب تو سبھی ہیں، اور سورہ مبارکہ توحید کا تو شان نزول ہی یہ ہے کہ سرکار سے آ کر مشرکوں نے پوچھا انسب لنا ربک، آپ اپنے رب کا نسب بتائیے۔ تو اللہ کا نسب پوچھا گیا تھا تو یہ سورہ نازل ہوا، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو میرا اللہ اکیلا ہے، نسب تو اس کا ہوتا ہے جس کے آباء و اجداد ہوں، جس کا خاندان ہو۔ میرا اللہ تو احد ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ رشتہ داریاں ہیں جو نیاز مندیاں بناتی ہیں، یہ چچا ہیں، یہ نانا ہیں، یہ تایا ہیں، یہ رشتہ داریاں ہیں جو ضرورتوں کو بناتی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، تو اس کا تو نسب ہی یہ ہے، اس کا نسب۔ یہ سورہ مبارکہ توحید اللہ کے نسب کے اوپر پوچھا گیا تھا، اللہ کا نسب، تو یہ نسب اللہ کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں احد، معیار فہم کیونکہ بشر کا بلند ہے تو یہاں احد کہہ کر یاد کیا گیا۔ اور نبی مکرم کی ایک حسین حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ توحید ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، سیاتی زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ متعمقون، عمیق اور گہری سوچ کے حامل ہوں گے۔ سطحی سوچ رکھنے والوں کا دور گزر جائے گا، گہری سوچ رکھنے والے، دقت کرنے والے، عمق میں جا کر، گہرائی میں، تہ میں جا کر سوچنے والوں کا زمانہ آئے گا۔ یہ سورہ توحید ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب احد اور واحد کی بحث میں کچھ دیر اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ احد ہے، واحد نہیں ہے۔ جن کے لیے واحد کہا ان کا شعور کم تھا، وہ سطح عمومی کے لوگ تھے۔ جن کے لیے احد کیا یہ سطح عمومی کے لوگ نہیں ہیں، یہ متعمقون ہیں، یہ گہری سوچ رکھنے والے ہیں۔ اللہ احد ہے، احد یعنی اکیلا۔ اس اکیلے پن کو میں کیسے اپنے محترم سننے والوں کے سامنے منتقل کروں؟ اگر منتقل نہ کر پایا تو میری کم علمی ہوگی، آپ کے فہم اور فراست میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ احد ہے یعنی نہ قابل تقسیم ہے، نہ جہت بردار ہے، نہ مرکب ہے۔ دقت چاہوں گا، نہ اللہ مرکب ہے۔ دیکھیے پانی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن اگر مل جائے تو پانی بنے گا۔ یہ دو چیزوں کی ترکیب پانی کو خلق کرتی ہے۔ تو جہاں مرکب ہو جائے، چیز ایک نظر آ رہی ہے مگر ترکیب سے ہے۔ میں ایک ترکیب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پانی دو چیزوں سے مل کر بنا تو یہ مرکب ہو گیا۔ ایک دوسرے کی محتاج، دوسرا پہلے کی محتاج، اور جو محتاج ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، جو محتاج ہو جائے وہ بے نیاز نہیں ہوتا۔ کبھی تو یہ دو چیزوں سے مل کے ترکیب سے کوئی ایک وجود میں آتا ہے، اور کبھی جہت ہوتی ہے۔ مثلا میرے یہ دونوں ہاتھ ایک جیسے ہیں، 5 انگلیاں ہیں، 14 پورویں ہیں، ہاتھوں میں لکیریں ہیں، اور ان کا سائز اور ان کا جو مساحت ہے وہ ایک جیسی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ ایک سائز کا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی مساحت کم ہے، یہ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک جیسے ہیں، یہ سیدھا، یہ الٹا۔ یہ سیدھا اور الٹا کہہ کر میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس جہت میں ہے، یہ اس جہت میں ہے، یہ اس طرف ہے اور یہ اس طرف ہے۔ تو کبھی کبھی دو چیزیں جہت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا تو یہ خود اشارہ ہے، ہاذا، کبھی بھی اللہ کے لیے ہاذا کا لفظ نہیں آئے گا، اس لیے کہ جہاں بھی اللہ کے لیے ہاذا کا لفظ کو استعمال کرے گا وہ سمت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کو سمت میں محدود کرنا یہ سمدیت کے خلاف ہے۔ اللہ جہتوں میں محدود نہیں ہے۔ کیا اللہ یہاں ہے؟ ہاں اللہ یہاں ہے۔ کیا اللہ یہاں نہیں ہے؟ ہاں اللہ یہاں ہے۔ اللہ میرے ہاتھ میں ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ہاں۔ میں اگر محدود کر کے کہوں اللہ میرے ہاتھ میں ہے تو یہ میں نے محدود کر دیا، جواب آئے گا نہیں۔
اور اگر میں کہوں اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جواب آئے گا ہاں ہے. اسی کو تو بسیط کہا جاتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بھائی ذرا عقیدہ توحید بھی سنتے جائیے. عقیدہ توحید ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، اور جو موحد نہیں ہے وہ سب کچھ ہوگا مگر ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. موحدین کا تو بڑا مقام ہے، اور غیر موحدین سے ہمیں نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کو پیار دے کر قریب کر کے پیغام توحید پہنچانے کا حکم ہے. کافر کو مسلمان بنانا مسلمان کا کام ہے، مسلمان کو کافر بنانا مسلمان کا کام نہیں ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ جی، یہاں موحدین کا مجمع، سامعین اور جو میرے غیر موحد لوگ سن رہے ہیں ہمیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا توحید پر غور کریں. اور اصول دین میں بھی توحید اصل اول ہے. اصول دین میں توحید اصل اول ہے. جی، توحید اللہ کو ایک بنانا نہیں ہے. توحید کا کیا ترجمہ کروں؟ توحید کا عقیدہ اللہ کے وجود پر بحث نہیں کرتا. توحید کا عقیدہ اللہ ہے اور اب کیسا ہے پر بحث کرتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ترکیب سے نہیں بنا، وہ جہتوں میں تقسیم نہیں ہے، وہ جہتوں میں نہیں ہے، وہ تقسیم بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اسی منبر کا پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، چوتھا زینہ، جی یہ زینے خود تقسیم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ تو اگر کسی وجود کو تقسیم کر دیا جائے تو ایک مقسم، ایک قسم دوسرے مقسم کی محتاج ہے. یہ چوتھا تیسرے کا محتاج ہے، یہ تیسرا دوسرے کا محتاج ہے، یہ دوسرا پہلے کا محتاج ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. تو نہ اللہ قابل تقسیم ہے، احدیت کا یہ مطلب ہے، نہ قابل نہ جہت رکھتا ہے، اور نہ ہی پروردگار عالم ترکیب سے بنا ہے، بلکہ اللہ احد ہے یعنی اکیلا ہے. پھر دقت چاہوں گا، بحث تھوڑی سنگین ہے مگر کرنے کی ہے اور پڑھنے کی ہے. اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ توحید کا عقیدہ، تو توحید کا عقیدہ اللہ کو ایک بنانا نہیں ہے. تم بناؤ گے تو تم اللہ کیوں نہیں ہو معاذ اللہ؟ جو اللہ کو بنا رہا ہو اس کی پرستش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ جتنے بھی دنیا میں بت پرست لوگ ہیں، صنم تراش لوگ ہیں، ان سے تو سوال ہی ہونا چاہیے کہ اس بت کو تو تمہارا سجدہ کرنا چاہیے کہ تم نے اسے بنایا ہے. تم اس کا سجدہ کیوں کر رہے ہو جسے تم نے خود بنایا ہے؟ کیا عقل بشر اتنا زوال پذیر ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے کو اپنا اللہ بولے؟ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں صاحب وہ اسے اللہ نہیں بولتے، اللہ کو وہ مانتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا جاؤں گا، جو اللہ کو مانتا ہو بغیر مصطفیٰ کے، وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا. مسلمان اسے کہا جائے گا، موحد اسے کہا جائے گا جو اللہ کو مصطفیٰ سے سمجھتا ہو. دیکھیں نبی کے بغیر اگر اللہ کو سمجھو گے تو ایسے ہی سمجھو گے جیسے سمجھ رہے ہو، کہ کبھی اسے اللہ بنا لیا، کبھی اسے اللہ بنا لیا. اور سرکار دو جہاں نے تو دنیا کے جتنے بھی الہ تھے انہیں سب کو اپنے دروازے پہ جھکایا. کسی نے پتھروں کو الہ مانا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، سورج کو اللہ مانا تو پلٹا کے دکھایا، جی چاند کو اللہ مانا تو ٹکڑے کر کے دکھایا، جانوروں کو اللہ مانا تو اپنی خدمت میں بلا لیا، درختوں کو اللہ مانا تو اس کو چلوا کے دکھا دیا، دنیا کے ستاروں کو اللہ مانا تو ڈیوڑی پہ اتار کر دکھا دیا. جی جتنے بھی دنیا میں الہ مانے جا رہے تھے وہ سب سرکار کے دروازے پر آ کر بتا رہے ہیں کہ اپنی عقل کو بہتر کرو. جنہیں تم اللہ مانتے ہو وہ تو یہاں جھکتے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے خود کو بشر کیوں کہا تھا. جب سارے الہ یہاں جھکے تو کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں مصطفیٰ کو غلو کا شکار نہ کر دیا جائے. اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں.
اللہم صل علی، تاکہ عقیدہ توحید کا تحفظ بھی رہے اور غالیوں سے بیزاری بھی رہے۔ یہ مجلسیں، یہ منبر، یہ محافل، یہ عزاداری غلو کو پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ شرک کے خلاف بھی ہے، یہ کفر کے مخالف بھی ہے، اور یہ غالیوں سے بیزار بھی ہے۔ یہ ناصبیوں سے بیزار ہے تو یہ خارجیوں سے دل گرفتہ ہے۔ یہ غلو پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا تحفظ رہے اور انسانیت کے کمالات کا اقرار رہے۔ خبردار خبردار، عقیدہ توحید انسانیت کے کمالات کو اقرار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ انسان کو کمالات دے کر انسان کو انسان کے سامنے باقدر بنانا چاہتا ہے۔ عقیدہ توحید اللہ کو ایک بنانا نہیں ہے، اللہ کو ایک جاننا نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا عقیدہ توحید ہے۔ اللہ ایک ہے، اور ایک کا ہماری زبان کیونکہ محدود زبان ہے تو اللہ اکیلا ہے، اللہ احد ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں نے مکہ المکرمہ میں لا الہ الا اللہ کہلوایا، کیونکہ بحث تمام الہوں کے انکار کی تھی اور ایک وحدہ لا شریک کے ماننے کی تھی۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، تو جس رسول نے مکے میں لا الہ الا اللہ کہلوایا، اس رسول کو مدینے میں اللہ نے محمد رسول اللہ کہلوایا۔ سورہ مبارکہ فتح میں پروردگار عالم نے مدینے میں نبی کو رسول کہلوایا۔ اب جو توحید کا عقیدہ بچائے، نبی کی رسالت بچائے، جو محافظ عقیدہ توحید ہو، محافظ عقیدہ رسالت ہو، اب اسے کیا کہلوایا جائے گا؟ اب اسے کون کیا کہے گا؟ تو غدیر کے میدان میں نبی کو حکم ہوا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب نے آپ پر پہنچایا۔ اور نبی نے دونوں ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مکے کی سرزمین الہوں کی زمین تھی۔ 365 خدا تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اگر نبی نے کہہ دیا ہوتا میرے اللہ کو مان لو، تو یہ اللہ ماننے میں غنی تھے۔ کہتے ہیں ہم ایک اور اللہ کو مان لیتے ہیں، جو 365 مان سکتے ہیں وہ 366واں بھی مان سکتے ہیں۔ مگر نبی نے کب کہا کہ میرے اللہ کو مان لو؟ مسئلہ تو یہیں سے شروع ہوا، دشمنی تو یہیں سے شروع ہوئی، مارنے کے ارادے تو یہیں سے شروع ہوئے، ہجرت کا سبب تو یہی تھا، جانوں کے نذرانے تو اسی وجہ سے دیے گئے، قربانیاں تو اسی وجہ سے دی گئیں کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ کو مان لو، فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، پہلے سارے الہوں کا انکار کرو پھر میرے اللہ کو مانو۔ لا الہ کہو پہلے، پھر کہو الا اللہ۔ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک انکار نہ ہو۔ اور انکار سے گھبرانے والے ذرا سوچیں، انکار تو طہارت کو کہتے ہیں، اقرار اس کے بعد ایک عمل اور ایک مرحلہ شمار کیا جاتا ہے۔ کہا سارے الہوں کا انکار کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذرا توجہ چاہوں گا، کلمہ تو ایک ہے مگر حصے اس کے دو ہیں، لا الہ پھر اللہ کے استثناء کے ساتھ الا اللہ، اللہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔
اچھا، اب کبھی بحث ہوگی، کبھی کسی اور موقع پر ہمارے اس رسانے نے، بول ٹی وی چینل نے، اگر ہمیں دوبارہ ایسا ہی کوئی موقع ہوا اور ہمیں اتفاق ہوا حاضری دینے کا اور ان کی دعوت پر اسے قبول کیا، تو ہم اس بحث میں بھی چاہیں گے کہ مبتلا ہوں کہ خود لفظ اللہ کیا مطلب رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے۔ آپ انگریزی میں ترجمہ کریں، ترجمہ ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کریں، وہ اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے۔ اللہ کی 99 صفات کی طاقت کو ایک جگہ کیا جائے تو لفظ اللہ بنتا ہے۔ لہذا لفظ اللہ کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس میں جلالہ ہے، تمام صفات کا مستجمع ہے۔ مستجمع جمیع صفات الہی کو لفظ اللہ کہا جاتا ہے۔ کبھی خود لفظ اللہ پر اللہ کی خدمت میں حاضری ہو۔ لیکن اس کلمے پر ذرا غور کریں، میں اپنے بیان کے آخری مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہوں۔ لا الہ، تمام الہوں کا انکار۔ نہیں کہا لا صنم الا اللہ، نبی کہلوا دیتے، کہہ دو ان سے لا صنم الا اللہ، کوئی بت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ نہیں کہا گیا کوئی بت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہا گیا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ الہ صرف بت نہیں ہے، الہ قدرت بھی ہے۔ کوئی طاقتور ہو جائے تو اپنے آپ کو اللہ بولتا ہے، الہ قدرت۔ کوئی متکبر ہو جائے تو الہ تکبر۔ جی، کوئی صاحب ریاست ہو جائے تو الہ ریاست۔ کیا کہا تھا فرعون نے، نمرود نے، حامان نے، شداد نے؟ یہ کہتے تھے ہم سب سے بڑے اللہ ہیں۔ تو وہ بت تو نہیں تھے، وہ صنم تو نہیں تھے، وہ تراشے ہوئے بت تو نہیں تھے، مگر وہ اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہو کہ لا صنم الا اللہ، نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ہر طرح کی برتری کو انکار کرو، ہر طرح کی الوہیت کا انکار کرو، اور ایک اللہ کی برتری کو مانو۔ جب کوئی آیا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اور حضرت سے سوال کیا کہ مولا مجھے کچھ عطا کریں، حضرت نے فرمایا کہو کہ تم اللہ اکبر کا کیا مطلب لیتے ہو؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب لیتے ہو؟ کہنے لگا مولا میں تو یہی سمجھا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ شرک ہے۔ دقت چاہوں گا، حضرت نے فرمایا یہ شرک ہے۔ تم جب اللہ کے بارے میں یہ کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب کو تم نے اللہ کی گنتی میں رکھا ہے، سب کو تم نے اللہ کے ساتھ گردانا ہے، سب کو تم نے اللہ کے ساتھ مانا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مان لو گے تو یہی شرک ہے۔ کہ مولا مجھے عطا کریں، پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر ان یوصفا، اللہ بلند ہے ہر تعریف سے، جو بھی میں بولوں گا اس سے بلند ہے، جو بولے گا اللہ کے بارے میں تعریف میں اس کی، اللہ اس سے بلند ہے۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ الہوں کا انکار۔ اب عزیزان گرامی، میں اپنے بیان کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں۔ خواجہ اجمیری جنابی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ضرورت شعری کی وجہ سے آدھا کلمہ پڑھ کر نہیں گئے۔ حقا کے بنا لا الہ، ہست حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ ضرورت شعری نہیں تھی کہ اگر وہ بول دیتے حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین تو مصرع باہر نکل جاتا، بحر سے خارج ہو جاتا، وزن سے باہر نکل جاتا۔ تو انہوں نے وزن کو رکھنے کے لیے اللہ کا لفظ ہٹا دیا اور صرف یہ بول دیا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ ضرورت شعری نہیں تھی، شعر کے وزن میں آدھا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، بلکہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین نے جس زمانے میں قیام کیا ہے اس زمانے میں سارے باطل خداؤں کا نمائندہ کرسی پہ بیٹھا تھا۔
اور جب سارے باطل خداؤں کا نمائندہ کرسی پر بیٹھا ہو تو جو اس کے خلاف قیام کرے وہ بنیاد لا الہ ہے. جی حسین کربلا میں عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، اللہ مانا جا رہا تھا، مگر الہوں کا انکار نہیں تھا، الہوں کا انکار نہیں تھا. کربلا میں الہوں کے انکار کی خاطر جان دی گئی ہے. جان تو جان ہے، مگر ظلم کی قباحت شدید ہو جاتی ہے اگر مظلوم عظیم ہو جائے. دقت چاہوں گا اہل عزا کے لیے، کسی بچے پر ظلم بھی ظلم ہے، کسی روڈ چلتے پر ظلم بھی ظلم ہے، لیکن اگر مظلوم عظیم ہو تو ظلم کی قباحت شدید ہو جاتی ہے. اب اگر 64 ہجری میں کسی نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا ہو تو عزیزو وہ حسین کا بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا اگر 70 مرتبہ مار کر اٹھائی جائے تو حسین مولا کے ناخون پاک کا بدلہ بھی نہیں ہے. یہ حسین مولا کے خون کا بدلہ نہیں تھا، یہ حسینیوں کا حوصلہ بڑھانا، ہمت بندھانا تھا. ورنہ حسین کا کون بدلہ ہو سکتا ہے جس کے خون پر زمین کانپتی ہو، جس کی شہادت پر آسمان روتا ہو، جس پر فرشتے گریا کرتے ہوں، جس پر طیور اور وحوش گریا کرتے ہوں، جس پر نبی مکرم ہی نہیں بلکہ حضرت آدم نے گریا کیا ہو، حضرت ابراہیم نے گریا کیا ہو، حضرت موسیٰ جب گزرے کربلا کی زمین سے، ٹھوکر لگی، زمین پر گرے، پیشانی سے خون نکلنے لگا. کیا اللہ، کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہا نہیں، تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، یہ زمین کربلا ہے، یہاں میرے آخری نبی کا پیارا نواسہ مارا جائے گا، میں اس کے خون میں تمہارا خون ملا رہا ہوں. حضرت ابراہیم جب گرے زمین پر، کربلا کی زمین پر، تو یہی کہا، اے ابراہیم تمہاری نسل سے ایک نبی کا نواسہ حسین یہاں مارا جائے گا، میں تمہارا خون اس حسین کے خون کے ساتھ ملا رہا ہوں. تو کربلا تو عجیب زمین ہے، جو رشک جنت ہے، جو تمام زمینوں کی سردار زمین ہے. وہاں ایک قافلہ پہنچ چکا، مگر یہ قافلہ 2 محرم کو آیا اور عزاداروں 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. یہ 3 دن کا پیاسا قافلہ ہے. اس قافلے میں صرف مرد نہیں تھے، اس قافلے میں بیویاں بھی ہیں، اس قافلے میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. اور آپ رو رہے ہیں، سنیں گے، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، بلکہ میں کہہ دوں کہ سارے لاشیں شہدائے کربلا کے خود حسین نے اٹھائے. اور ہر لاشا اس لیے بھی اٹھاتے تھے کہ کہیں محبت بدنام نہ ہو جائے. یہ میری خاطر آئے ہیں، یہ میری اطاعت میں آئے ہیں، یہ میری اتباع میں آئے ہیں. تو ہر لاشا خود اٹھا کے لاتے تھے، کسی اور کو اٹھانے نہیں دیتے تھے. لیکن عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، خود حسین کی آنکھوں میں آنسو بہت آئے. ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، قاسم ابن حسن علیہ السلام کا لاشا. جب پامال لاشا لے کر آئے نا اپنے بھتیجے کا، تو خیموں کے باہر بیویوں نے استقبال کیا. حسین بچے کا لاشا لا رہے ہیں اور خیموں کے باہر سیدانیاں استقبال کر رہی ہیں. مگر تعجب مولا حسین کو جب ہوا کہ جب دیکھا کہ اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی. ساری بیویاں تو تھیں مگر حضرت بی بی ام فروہ
علیہ السلام نہیں تھیں. پوچھا بہن زینب بھابھی کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا جب شہادت قاسم کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جا کر جناب زینب نے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں شکراً شکرا حقاً حقا، یا اللہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. یہ شیر دل ماں. عزادارو ایک اور لاشا ہے جس پر حسین بہت روئے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے. کڑیل جوان ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے. تیسرا لاشا جس پہ مولا حسین نے بہت گریہ کیا وہ لاشا عباس علمدار کا لاشا ہے. کمر پکڑ پکڑ کر لاشے تک پہنچے. اور چوتھا لاشا عزادارو وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے. علی اصغر کا لاشا حسین نے اٹھایا. اب کربلا کی زمین پر اکیلے حسین رہ گئے. چاروں طرف سے تیر برسنے لگے، نیزے بھالے برچھیوں سے حملے ہوئے، بے رحموں نے پتھر مارے، سنگ دلوں نے گرم ریت پھینکی. حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. ایک ایسا مرحلہ آیا، فرمایا اے ذوالجناح اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جاتا. حسین زمین کربلا پر آئے. ایک مرتبہ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. میرے مولا کے گلو اقدس پہ خنجر چلا. زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں. ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، اے زین العابدین اٹھو دیکھو یہ آندھی کیسی ہے، یہ زلزلہ کیسا ہے. کہا فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نو کے نیزہ پر حسین کا سر. امام زین العابدین علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، ہم اہل بیت رسول کا سلام. کربلا کی زمین پر حسین مارے گئے، لاشا پامال کیا گیا، خیمے لوٹے گئے، تبرکات لوٹ لیے گئے. عاشور کا دن ڈھل گیا، شام آ گئی. شام بھی شام غریباں، ایک ایسی رات جو مظلوموں کی رات ہے، جو اللہ کے پیاروں کی رات ہے، جو مجاہدین اسلام کی رات ہے، جو مجاہدوں کے معاونوں کی رات ہے. ننھے ننھے بچوں کو جمع کیا. سلام ہو زینب کبریٰ، سلام اللہ علیہا، سلام ہو بی بی آپ پر. جب سارے بچوں کو جمع کر لیا، مجھے نہیں معلوم کہ پانی کہاں سے آیا، لیکن اتنا ہے کہ پانی لایا گیا. جناب زینب نے کوزے میں پانی بھرا. جناب سکینہ سے کہا سکینہ پانی پی لو. فرمایا پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں. فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں. تو جناب سکینہ نے کوزہ اٹھایا، کربلا کے اندھیرے بیابان میں دوڑنے لگیں. پیچھے پیچھے بیویاں گئیں. سکینہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا ہے پہلے بچے پانی پیتے ہیں. بابا حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے، واپس لے کر نہیں آئے. میرا بھیا پیاسا ہے. شام تمام ہوئی، صبح 11 محرم ہوگی، پھر اسیری کی داستان ہوگی. کوفہ ہوگا، شام ہوگا. اہل بیت دیار بدیار، کوچہ بکوچہ لے جائے جائیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. Hussein, Ya Hussein.